ہے، تحریری گواہی آ گئی ہے۔ فرمایا اور صرف گواہی نہیں ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں نا، اس سے میں تمہیں ڈرا بھی رہا ہوں۔ قرآن مجید میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسماء بتائے گئے، آپ کے جو نام مبارک بتائے گئے، ان میں سے ایک نذیر ہے، ایک بشیر ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اب یہ کیونکہ بات تھی نا کفار کے لیے، اس لیے یہاں فرمایا کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ نبی رحمت حتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جہاں ایک طرف اہل ایمان کے لیے نفع بخش ہے، خوشخبری اور بشارت کے لیے ہے، وہی کفار کے لیے فرمایا لِأُنذِرَكُمْ، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ، اور اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ اسی کی ہی گواہی ہے۔ اس کائنات میں قربان چاہیے پچھلے رسولوں پر اعتراض ہوا، حضرت عیسیٰ پر اعتراض ہوا کہ آپ کیسے رسول ہیں، تو ان کی گواہی جب ان کی والدہ لائیں کہ یہ کون ہے، تو ان کے اپنی زبان سے گواہی لی گئی۔ قرآن مجید میں وہ سارا احوال موجود ہے کہ انہوں نے خود بول کے بتایا کہ میں اپنے بچپنے میں شیرخواری میں پنگوڑے سے بول کر بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا بادشاہ کے محل میں، تو قرآن مجید میں وہ سارا احوال سورہ یوسف میں موجود ہے کہ اس وقت بچے سے گواہی لی گئی، لیکن جب اللہ کے رسول سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض ہوا تو فرمایا کہ اب اور کوئی گواہ نہیں، قُلْ لَا أَشْهَدُ، اب گواہی اسی کی ہے جو اس ساری کائنات کا گواہ ہے۔ اور کون ہے؟ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ جو الہ واحد ہے نا، آپ فرما دیجئے میرا وہی گواہ ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ مشرکین آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو ہی رسول بنانا تھا، اللہ کو کوئی مالدار نہیں ملا، آپ کا کوئی گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اب اللہ نے ان کے اس سارے اعتراض کا جواب دے دیا، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، یہ جو بدبخت آ کے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کیسے اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، فرمایا ان کی کتاب میں آیتیں موجود ہیں، آتیناہم الکتاب، ان کی کتابوں میں آیتیں موجود ہیں، یعرفونہ، اور یہ جانتے ہیں آپ کے بارے میں۔ کیسے جانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی اپنے بچوں کو جانتا ہے، ایسے جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ تورات کے یہود کے بڑے عالم تھے، آپ ایمان لائے۔ تو یہ جب آیت نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبداللہ بن سلام، کیا آپ واقعی ایسے جانتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام یہ جواب دیتے ہیں کہ اے عمر، اپنے بچوں کے بارے میں پھر بھی کوئی نہ کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے، لیکن تورات سے جو آخری نبی کی ہم نے نشانیاں پڑھی، ان کی وجہ سے ان کو ہم اپنے بچوں سے زیادہ پڑھ کر بہتر جانتے ہیں۔ اب اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں کہا گیا، یہ کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، کہ بچہ اپنے باپ کے بارے میں اپنی شعور کی عمر میں جا کے کوئی جانتا ہے، پوچھتا ہے، باتیں اس کو پتہ چلتی ہیں، لیکن والد اپنے بچے کی پیدائش سے لے کر سارے مدارج کو جانتا ہے، سارے معاملات کو جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ جو بدبخت یہود و نصارہ آ کے
کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس کون سی گواہی ہے، کون آپ کا گواہ ہے، کیا آپ کا تعارف ہے؟ فرمایا یعرفونہ، یہ آپ کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، اور ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو جانتا ہے۔ لیکن یہ ایسے کر کیوں رہے ہیں؟ الذین خسروا انفسہم، یہ خسارہ کر رہے ہیں اپنی جان کا، اپنے نفس کا گھاٹا کر رہے ہیں، فہم لا یؤمنون، اور ان کو ایمان نہیں ملنے والا۔ حاضرین مکرم، دراصل وہی بات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی نا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے، خطرہ یہ ہے کہ دنیا پرستی، دنیا کی طلب اور دنیا کی ہوس میں گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ اب یہی معاملہ یہود و نصارہ کا بھی بنا ہوا تھا کہ انہیں اپنے مال و دولت کی، اپنے عیش و عشرت کی، اور جو انہوں نے اپنا ایک آمدن بنائی ہوئی تھی، انہیں خطرہ یہ تھا کہ کہیں آخری نبی پر ایمان لانے سے، نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے کہیں ہماری آمدن نہ بند ہو جائے، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار نہ بند ہو جائے۔ فرمایا الذین خسروا انفسہم، یہ اپنی وہ تجارت اور اپنی وہ دولت اور آمدن بچانے کے چکر میں فہم لا یؤمنون، یہ ایمان کی دولت سے اور حقیقی جو دولت ہے، جو حقیقی انسان کا سرمایہ ہے، اس سے معلوم ہو گئے۔ انہوں نے خسارہ کر لیا، نقصان کر لیا اپنی جانوں کا، اپنے نفسوں کا۔ حاضرین مکرم، سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 19 اور 20، یہ دراصل احوال کو ہمیں وہ سنایا گیا کہ کس طرح مشرکین نے، یہود و نصارہ نے آ کے نبی رحمت حضور ختمی مرتبت سے سوال کیا کہ آپ کی نبوت کی گواہی کیا ہے، کون گواہ ہے؟ لیکن یہ حقیقتاً آیتیں جو موجود ہیں، یہ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ٹھیک ہے بھئی، ان کا اعتراض ہو گیا اور ان کے اعتراض کا جواب بھی ہو گیا، لیکن یہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں، ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ وہ ساری باتیں جان کر بھی گمراہ ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سارا کچھ جان کر بھی گمراہ ہو گئے۔ آج بہت سارے ہمارے ہاں بھی لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں ساری باتیں پتہ ہے، مسجد میں ٹائم سے نہیں آتے، ہمیں ساری باتیں پتہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے سارا کچھ پڑھ لیا، ہمیں سارا پتہ ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ بھی سارا کچھ جانتے تھے، جو گمراہ ہوئے نا وہاں پہ، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، وہ کہتے تھے ہم بھی سارا کچھ جانتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہوا؟ الذین خسروا انفسہم، اصل میں مان لینا بڑا مسئلہ ہے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں جب تبلیغ کا آغاز کیا تو قریش کی، آپ شاید جانتے ہو، قریش کی ایک بڑی عادت یا بڑا وصف ایک یہ تھا کہ وہ بہت فصیح اللسان تھے، ان کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا کہ ہمارے جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں بول سکتا۔ آج بھی عرب کو یہ گھمنڈ ہے، یہ غرور ہے، ہمارے جیسا کوئی نہیں بولتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ فرما رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں گے، یہ ہمیں سکھائیں گے، یہ ہمیں بتائیں گے، ہم خود سارا کچھ جانتے ہیں۔ مدینہ منورہ آئے تو وہاں پہ یہود و نصارہ نے یہ کہا ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، تورات، زبور، انجیل ساری ہمارے پاس موجود ہے، ہم سارا جانتے ہیں۔ اب قرآن نے یہی بات ان کے اعتراض میں بتائی کہ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ کے نبی ہونے کا گواہ کون ہے؟ فرمایا یہ ساری باتیں جانتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی آمدن نہ بند ہو جائے۔ یعنی خطرہ کہاں پہ ہے؟ خطرہ مال کے چکر پر ہے، آمدن پر ہے، کاروبار پر ہے۔ فرمایا الذین خسروا، اب دیکھیے قرآن نے بھی ان کی اس نبض پہ ہاتھ رکھا، اس دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا کہ معاملہ ان کو یہ ہے کہ انہوں نے آخری نبی کی ساری باتیں پڑھی ہوئی ہیں۔ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی اپنے بچوں کو جانتا ہے نا، یہ ایسے آخری نبی کے بارے میں جانتے ہیں، پھر مانتے کیوں نہیں ہیں بھائی؟ پھر غلامی قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا گھاٹا کر لیا۔
خسارہ کر لیا، اپنا مال دولت روپیہ درہم دینار بچاتے بچاتے انہوں نے اپنے جان کا ایمان کا خسارہ کر لیا۔ حاضرین مکرم یہی آیات ہمارے لیے آج لمحہ فکر یہ ہے، دعوت فکر یہ ہے، ہم بھی یہی اسی گھمنڈ کا شکار ہے، اسی مائنڈ سیٹ کا ہم بھی شکار ہے۔ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں، اچھا بھئی ساری پتہ ہے تو فرق کہاں پہ لگا ہوا ہے؟ الذین خسروا انفسہم، مال کا جو چکر ہے، جو آمدن کا جو چکر ہے نا، خسروا انفسہم، بس یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ نقطہ ہے اور یہی وہ محور ہے جہاں پہ انسان خسارے کا شکار ہے۔ حاضرین مکرم سورہ انعام کی یہ آیات اس لیے باقی ہیں، ہمیں دعوت فکر دے رہی ہیں کہ دراصل ہم نے اپنے ایمان کی پرکھ کرنی ہے، اور اپنے ایمان کی پرکھ کیسے ہونی ہے؟ ہمارے ذرائع آمدن کی پرکھ سے ہونی ہے، کہ آمدن کے ذرائع جب تک درست نہیں ہوں گے، وگرنہ وہ سارے تورات والے، زبور والے، انجیل والے، وہ ساری باتیں آخری نبی کی جانتے تھے، سارا کچھ انہوں نے پڑھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے وہ خسارے کا شکار رہے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کو ایمان ملنے والا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ملنے والا؟ اس لیے نہیں ملنے والا کہ انہوں نے آخری نبی کے بارے میں ساری معلومات کے بعد بھی اپنی تجارت کو آگے رکھا، اپنی آمدن کو آگے رکھا۔ تو حاضرین مکرم سورہ انعام کی یہ آیات ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنے ذرائع